محترم منصف حضرات اور منچ میں آئے جلوہ صاحبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صوفیہ شمی 11ویں کلاس کی طالبہ MBT اسلامیہ +2 اسکول کٹیہار میں زیر تعلیم ہوں۔ صدر عالی وقار، میری شہادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ آج کے اس بزم میں مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا۔ آج میری گفتگو کا موضوع اردو زبان اور قومی تحریر ہے۔ حضرات گرامی، آج میں اپنی گفتگو کا آغاز شاعر مشرق علامہ اقبال کے اس شعر سے کرنا چاہتی ہوں۔ غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ جناب صدر، ملک ہندوستان کی آزادی کی جتنی بھی تحریکیں اور آندولن رونما ہوئی ہے، اس پہ اردو زبان کا بڑا اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ جنگ آزادی میں ہماری مادری زبان اردو نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ جب ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، تب اس وقت کئی ایسے نامور شاعروں، ادیبوں، بہادروں، دلیر سیاستدانوں کو جنم دیا، جنہوں نے اپنی کوششوں سے ملک کا مستقبل ہی بدل ڈالا۔ انہوں نے انگریزوں کی غلامی کی زنجیروں کو توڑا اور ملک میں آزادی کا پرچم لہرایا۔ ساتھ ہی انقلاب زندہ باد کے نعروں سے ملک کا ہر گوشہ گوشہ گونج اٹھا۔ دو لفظوں کا یہ نعرہ اپنے اندر وجاہت رکھتا ہے، جس سے ملک کے ہر نوجوان اپنے اندر ایک جوش ولولہ محسوس کرتا ہے، جس سے ان کے سینے کے اندر ملک کی محبت دوبالا ہو جاتی ہے۔ یہ صرف ایک نعرہ ہی نہیں بلکہ ایک جذبہ بھی ہے۔ اس نعرے کی پکار سے ملک کے سبھی بے شمار متوالوں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ اس ضمن میں مجھے شاعر رودولوی صاحب کا مشہور جملہ یاد آتا ہے، ہندوستان کی جنگ آزادی دو اسلحہ یعنی دو ہتھیاروں سے لڑی گئی، پہلا اہنسا اور دوسرا اردو زبان۔ واقعی شاعر صاحب کی بات 100% درست ہے اور اس بات سے میں اتفاق کرتی ہوں۔ ہم جنگ آزادی میں ہمارے شعراء نے اہم کردار ادا کیا ہے اور ان کے کلام نے بڑی ہی خاص رول نبھائی ہے۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار، لے تیری ہمت کا چرچا غیر کی محفل میں ہے، غیر کی محفل میں ہے۔ یہ کلام بسم عظیم آبادی کا ہے، جنہوں نے 1921 عیسوی میں تحریر کی تھی۔ ان کے علاوہ بہت سے شاعروں نے حب الوطنی پر مبنی نظم تحریر کی ہے۔ اس حضرات گرامی، ان تمام شاعری کے ساتھ ساتھ اردو نثر نگاری نے بھی جنگ آزادی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ سر سید احمد خان نے اپنے مضامین، پریم چندر، کرشن چندر اور بیدی عصمت چغتائی، جیلانی بانو وغیرہ نے بھی اپنے افسانوی مجموعے سے ملک کے حالات، واقعات اور انسانی زندگی کی بدحالی و پامالی کو کھل کر بیان کیا ہے اور اپنے تصانیف سے ملک کی آزادی میں آزادی جنگ میں کی تحریر میں شریک ہوئے۔ حضرات گرامی، یہ تمام شاعری و نثری خدمات اردو ادب کی دین ہے اور ان تمام شعراء و ادباء جن کا میں نے ذکر کیا، سب نے اردو جنگ آزادی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ قلم کو ہتھیار بنا کر جنگ آزادی میں اپنا فرض ادا کیا ہے اور اردو زبان کو ذریعہ اظہار بنا کر جنگ آزادی میں اردو زبان کو بھی فروغ دیا اور اس طرح جنگ آزادی میں اردو زبان نے اہم کردار ادا کیا ہے، جسے تا قیامت فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی و جج صاحبان، میں اپنی باتوں کا اختتام ان فریدی مصباحی کے اشعار سے کرنا چاہتی ہوں۔ گلشن ہند کو شعلوں سے بچانا ہوگا، گلشن ہند کو شعلوں سے بچانا ہوگا، آتش بغض و عداوت کو بجھانا ہوگا، آتش بغض و عداوت کو بجھانا ہوگا، زخم کھائے ہوئے لوگوں کو دلا کر انصاف، زخم کھائے ہوئے لوگوں کو دلا کر انصاف، دامن ہند کا ہر داغ مٹانا ہوگا، دامن ہند کا ہر داغ مٹانا ہوگا، بونا آئے کسی مجرم کی طرف ساری بس کیجئے آپ کو لو اطلاع دی جاتی ہے، وقت سے زیادہ جو تقریر کریں گے اس کا نمبر پربھاوت ہوگا، وقت سے زیادہ بولنے سے آپ کا نمبر متاثر ہوگا، اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں۔ ایک ہی پھول سے سب پھولوں کی خوشبو آئے، ایک ہی پھول سے سب پھولوں